بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MGT 111 کا گرینڈ کوئز ہے اور انتہائی آسان ہے۔ تقریباً میرے 30 کے 30 ہوں گے، سارے کے سارے ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کریں تاکہ فائنل میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے زیادہ محنت نہ کی، لیکن اگر آپ کے اسائنمنٹ کے اور اس طرح GDB کے اور ٹیسٹ کے کوئز کے اچھے مارکس ہو تو یہ پلس پوائنٹ ہے۔ تو ٹرمز یہ تو اچھا، which of the following is an example of formal organization؟ تو all of the given option۔ ٹیلر سائنٹیفک مینجمنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آرگنائزیشنل ایفیشنسی اور پروڈکشن کو امپروو کیا جا سکے۔ which of the following which among the following was a recommendation by Mr. Bernard Gladius in his report on civil service reforms؟ تو ان میں ہے there is a need to have specialization in civil services، کہ سول سروس میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ فنکشنل اسپیشلائزیشن ہو، ڈویژن آف لیبر ہو، تاکہ ہر شخص وہ اپنی فیلڈ میں اپنے کام میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو اور اسپیشلسٹ ہو، تو اس سے ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا۔ ٹو امپروو ایفیشنسی دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اسپیشلائزیشن ان سول سروس۔ آل آف دا فالوئنگ آر کیٹیگریز آف سول سروسز ایکسیپٹ، تو یہ 3 کیٹیگریز ہے: جنرلسٹ، پیورلی ٹیکنیکل سروسز اینڈ سیمی ٹیکنیکل اسپیشلائز سروسز۔ تو تحصیل آفس، اس کا پہلا آپشن ہے تحصیل آفس، یہ سول سروس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے۔ سیمی ٹیکنیکل اسپیشلائز سروس کو میں نے کلک کیا، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا اور میں نے کنفرم بھی کیا ہینڈ آؤٹ سے، تو اس میں تحصیل آفس یہ 3 ہے: جنرلسٹ، پیورلی ٹیکنیکل سروس اور سیمی ٹیکنیکل اسپیشلائز سروسز۔ which among the following can be referred as statement which define an area within which decision can be made؟ تو آپ اس طرح کر رہے کہ پلاننگ لیسن جو ہے لیسن نمبر 18 آئی تھنک، اس کے اینڈ میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ٹائپس آف پلاننگ کی ہے، آبجیکٹو ہے، تو اسی طرح مشن ہے، اسٹریٹجی ہے، رولز ہے، پروسیجر ہے، تو اس میں پالیسی آپ دیکھ لیں تو پالیسی کی ڈیفینیشن ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں دیکھ لیں کہ پالیسی ڈیفائن این ایریا ود ان وچ ڈیسیجن کین بی میڈ۔ ان ہاؤ مینی زون چیسٹر آئی برنارڈ ہیڈ ڈیوائڈیڈ زون آف آرڈرز انڈر وچ ورکرز ول آپریٹ؟ تو 3 زون ہے کہ ایک ورکرز جب ایک مینیجر کے تحت انڈر کام کرتا ہے تو اس کے لیے 3 زونز ہے: ایک زون آف انڈیفرنس ہے، زون آف ریجیکشن اور زون آف ایکسیپٹنس ہے۔ یہ 3 زونز ہے انڈر وچ ورکرز ول آپریٹ ان آرگنائزیشن۔ یہاں پہ ایک کویشچن ہے کوآرڈینیشن کا کیا مطلب ہے؟ کوآرڈینیشن کا مطلب ہے انٹیگریشن، کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز از انٹیگریشن۔ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے اسٹیپ آف دا آرٹ آف ڈیلیگیشن آف اتھارٹی؟ ڈسپٹیونیس، ڈسپٹیونیس یہ 3 ہے اور یہ ڈسپٹیونیس نہیں ہے۔ which among the following are known؟ تو سینٹ اپر ہاؤس سے، اچھا ڈیسیجن تو یہ پروگرام ہے ریپیٹیٹو یا روٹین نیچر کے حوالے سے جو ڈیسیجن ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں۔ چیسٹر آئی برنارڈ کے مطابق اگر آپ امپلائی کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے تو زون آف انڈیفرنس کنورٹ ہوگا زون آف ریجیکشن میں، یعنی پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ which among the following ministry division is meant to carry out negotiation with the foreign government and organization pertaining to economic assistance where required؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو فائنانس منسٹری ہے اس کے کئی ڈویژنز ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں ایک ہے فائنانس ڈویژن، دوسرا ہے اکنامک افیئر، تو ہمارے پاس جو اکنامک افیئر ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ which of the following is true depiction of pre-service training؟ تو ٹریننگ بیفور انٹری ٹو سروس، لیکن اس سے پہلے والے کو آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو اکنامک افیئرس ڈپارٹمنٹ ہے وہ IMF کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ نیگوشیشن کرتے ہیں اور اکنامک اسسٹنس حاصل کرنے کے لیے معاہدے کرتے ہیں۔ تو فری سروس ٹریننگ کو ہم ٹریننگ بیفور انٹری ٹو سروس کہتے ہیں۔ فرسٹ رپورٹ آن ایڈمنسٹریٹو ریفارم ان پاکستان واز ریپرزینٹیڈ بائی رولینڈ ایگر۔ اس نے 1953 میں پہلے جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھے اس کا پہلے فرسٹ رپورٹ انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہ سول سروس آف پاکستان وہاں پہ دیکھ لیں، لیکچر 7 یا 8 میں ہے۔ ہو از دا مین کنٹریبیوٹر آف سسٹم اسکول آف تھاٹ؟
تو آئی تھنک یہ 4 یا 5واں چیپٹر اس کے اینڈ میں ہے. تو آل آف دا گیون آپشنس یہ تینوں یہ سسٹم اسکول آف تھاٹس کے کنٹریبیوٹرز ہیں، مین کنٹریبیوٹرز ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن اسٹارٹیڈ ایز اے فارمل ڈسپلن ان UK اینڈ USA ان 1940. پہلے لیکچر میں دیکھ لیں کہ ایز اے پریکٹس یہ تو آغاز ہی سے ہے جب انسانوں نے اکٹھا رہنا شروع کیا، لیکن ایز اے ڈسپلن بحیثیت ایک مضمون یہ 1914 میں امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم میں یونیورسٹی میں شروع ہوا. تو 1914 میں یہ اس کا آغاز ہوا ایز اے فارمل ڈسپلن کی شکل میں. Which among the following function is a modern function that government has to perform apart from its conventional functions؟ تو ظاہر بات ہے provide utilities. How many levels are there in the Maslow need hierarchy؟ تو یہ 5 نیڈز سب سے اوپر جو ہے سیلف ایکچولائزیشن ہے اور باٹم میں بیسک نیڈز ہے یعنی کلاتھنگ، فوڈ اور شیلٹر. وچ آف دا فالوئنگ آپشن از دا انیشیل اسٹیج ان دا پلاننگ پروسیس؟ تو پلاننگ پروسیس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ریکگنائزنگ دا نیڈ فار پلاننگ. 19 نمبر چیپٹر میں دیکھ لیں. ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹ، اس کا سینرجی سسٹم اسکول آف تھاٹ کے بالکل اینڈ میں جو آخری ہے چیپٹر کا آخری اینڈ ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں. ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹ اس کا سینرجی. اور کوشش کرے کہ آپ صحیح جواب لے کے اور زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرے اگر ہو سکے. وچ آف دا فالوئنگ ہیز بین رانگلی لسٹڈ ایز اے ویلیو آف ڈیموکریسی؟ تو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پریس پہلے چیپٹر میں دیکھ لیں. انڈیویجولزم، لبرٹی، ایکوالٹی، یہ 3 ہے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے کون سا ڈیموکریٹک ویلیو نہیں ہے؟ تو جوڈیشری. According to public administration, the main goal of government is to provide welfare to the people. کیونکہ کوڈ آف دا کنٹری کو سب سے پہلے مینیج کیا جاتا ہے ڈیولپ سٹیز ٹو انکریج نیپوٹزم. تو اس کا مطلب ہے ٹو پرووائڈ ویلفیئر ٹو دا پیپل، لوگوں کو خدمت کرنا، ان کو سروس پرووائڈ کرنا. وچ امنگ دا فالوئنگ ڈیموکریٹک ویلیوز انشورز لیول آف فری اپرچونیٹیز ٹو لبرٹی، لائف اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس فار آل دا سٹیزن؟ ایکوالٹی. آپ پہلے چیپٹر کے آخر میں دیکھ لیں ایکوالٹی یہ ڈیموکریٹک ویلیو ہے اور وہاں پہ ان کی تفصیل آپ کو پڑھیں گے. تو پہلے لیکچر کے اینڈ میں آپ اس کو دیکھ لیں. انتہائی آسان کویشچنز ہے، آئی تھنک صرف آپ کو کنفرم کرنا چاہیے اور ہینڈ آؤٹس میں انتہائی آسان ہے. نیشنل فائنانس کمیشن ڈیل ود وچ آف دا فالوئنگ؟ تو ٹیکس. جب فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ پروونسز کو اپنا حصہ، اپنا شیئر دے. تو اس کا بنیادی کام جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ہے. جتنا یعنی مختلف اداروں نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن وہ مختلف صوبوں کو شیئرز وہ دیتی ہے، اس کے لیے شیئر مقرر کرتی ہے. اس کا صرف یہی ایک کام ہے. تو ہر بجٹ میں نیشنل فائنانس کمیشن کی ہدایت کے مطابق ہر صوبے کو اپنا شیئر ملتا ہے. وچ آف دا فالوئنگ از دا ہائیسٹ لیول ان دا پیرامڈ آف میزلو ہائرارکی آف نیڈ؟ آئی تھنک یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے غالباً ایک چیسٹر آئی برنارڈ والا کویشچن اور ایک یہ. تو سیلف ایکچولائزیشن نیڈ یہ سب سے ہائیسٹ لیول آف نیڈ ہے، ہائیسٹ لیول نیڈ ہے میزلو ہائرارکی آف نیڈ کے پیرامڈ میں. تو آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کریے، انتہائی امپورٹنٹ ہے. کئی کویشچنز اس سے آئے ہیں. دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن اوورلیپ اے نمبر آف ادر ڈسپلنز انکلوڈ سائیکالوجی اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی اینڈ اکنامکس. سو آل آف دا ابو، کیونکہ یہاں سے انہوں نے بہت کچھ بارو کیا ہے. اچھا ایفیشنسی نہیں، افیکٹونیس یہاں پہ یہ دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وچ امانگ دا فالوئنگ اچیومنٹ آف دا پری ڈیٹرمنڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز آر سیٹ آؤٹ ان دا پلان؟ تو یہ افیکٹونیس ہے، کیونکہ افیکٹونیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک پلان میں جو آبجیکٹس اور گولز ہیں اس کو اچیو کیا جاتا ہے. اور ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سی ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں. افیکٹونیس کا مطلب ہے کہ پلان میں جو گولز ہے اس کو اچیو کیا جائے. تو اس میں ہم ایفیشنسی اور افیکٹونیس میں یہ فرق ہے.